نبوت کیا ہوتی ہے، نبوت کی حقیقت کیا ہے، گزشتہ دنوں بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر پروگرام کیے تھے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا بطور نبی انتخاب کرتے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ اس کی جدوجہد، اس کے اکتساب کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہی کی زبانی کئی دفعہ ہم نے سنا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ خیار الناس ہوتے ہیں، بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کوئی شرط ہے کہ ان کے اندر پہلے ایک سطح کا تقویٰ پایا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر دیتے ہیں؟ خیار الناس ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ تین ہی ہیں۔ انسان ایک عقلی وجود ہے، انسان کو ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر وہ چیزوں کے بارے میں حسن و قبح کا حکم لگاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح اس میں ایک حصے جمالیات رکھی گئی ہے۔ ہم جب کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خیر الناس ہے، لوگوں میں بہت بہتر ہے، یا جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس میں کیا چیز مقصود ہوتی ہے؟ انسان کا اخلاقی وجود۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بھی جس چیز کو مطلوب و مقصود کی حیثیت حاصل ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیے میں کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں؟ یعنی انسان کا بدن، اس کو پاکیزہ رکھنا، انسان کا خور و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ تو انسان کے اخلاقی وجود کی بنیاد پر اس کو خیر الناس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب قرآن مجید نے پیش کیا تو یہ فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے آخری پیغمبر کی شخصیت یا اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی جو بہترین فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بچپن سے اسی پر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جب رہنمائی ان کو باقاعدہ حاصل ہوتی ہے تو گویا فطرت میں جو چراغ ہے وہ پوری طرح لو دے رہا ہوتا ہے، اسی کی روشنی بڑھائی جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ نور علی نور، اس پہلو سے یہ بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کے معاملے میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی طلب نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے پیغمبری کے منصب پر آ جاتے ہیں۔ مثلا سیدنا ابراہیم کے جو عزیز ہیں سیدنا لوط علیہ السلام، اس طریقے سے سیدنا موسیٰ بھی ایک طرح سے ایک رشتہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو مل رہی ہے تو وہ تو بغرض رشتہ داری مل رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم کی آل میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر تو استحقاق محض کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھائی ہونا بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ استحقاق نہیں ہے، یہ خاندان سے اللہ تعالیٰ انتخاب کر رہے ہیں، اور اس میں چونکہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا، ان کے صاحبزادوں میں سیدنا اسماعیل کا بھی انتخاب ہوا، سیدنا اسحاق کا بھی انتخاب ہوا، پھر ان کی اولاد میں سے سیدنا یعقوب، پھر سیدنا یوسف۔ یہ انتخاب بھی اسی اصول پر ہوا کہ خیر الناس تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خاص اس خاندانی کا کیوں انتخاب کیا، اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث و شجل و رسالت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیوں انتخاب کیا۔ یہ در حقیقت ہمارے متعین کرنے، طے کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نہ طلب ہوتی ہے، نہ اکتساب ہوتا ہے، نہ کوئی صلاحیتوں کا ظہور ہوتا ہے، نہ کسی ملکے کا ظہور ہوتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بہترین لوگ ہیں ان میں سے اللہ انتخاب کرتے ہیں، وہ اس خاندان سے کر لے، اس گروہ میں سے کر لے، اس جماعت میں سے کر لے، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اگر ہم سب ایک اور بات اس زمین میں پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو باقاعدہ ایک میدان میں بلایا اور ایک طرح کے امتحان کے مراحل سے گزارا، تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کسی کو آپ اتنے بڑے منصب پر اگر سرفراز کرتے ہیں تو اس کا کچھ امتحان، کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، تب اس کے بعد ہی تو کیا جاتا ہے سب۔ یہ تو سرفراز کرنے سے پہلے نہیں ہوا، سرفراز کرنے کے بعد ہوا ہے، یعنی جب ان کو تورات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابتدا میں آپ پر قرآن نازل ہوا، اور نزول قرآن کے بعد 5-6 صورتیں ہیں جو آخری باب میں ہیں جو مرحلہ انذار میں نازل کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ انذار عام کے لیے کھڑے ہوں، یعنی اپنی پوری قوم کو پکاریں۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کا تحمل آسان نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے
اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری بوجھ ہے جو ہم اب آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اب آپ تہجد کا اہتمام کریں، آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، آپ رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزاریں، بیداری میں گزاریں۔ تو یہ سب باتیں تو نبوت پر فائز کرنے کے بعد ہیں، ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے تیاریوں کی ہدایت کی جا رہی ہے، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب آپ سے کافی بحث ہوتی رہی، ہم نے کافی آپ سے استفادہ کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں قانون سازی کا اختیار کیسے ملتا ہے اور قانون کی بنیاد کیا ہے۔ اس پر ایک سوال پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ملکوں کی پارلیمنٹ ہے ان کو اور جو مغربی ملکوں کی پارلیمنٹ ہے جو دین اسلام اور شریعت کو قانون کی بنیاد نہیں سمجھتے مسلمانوں سے متعلق معاملات میں، تو قانون سازی میں دونوں کے درمیان ایک جوہری فرق تو ہوگا، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو اختیار ہے، تو پارلیمنٹ کو اختیار مسلمان ممالک میں اللہ اور رسول کے اختیار کے بعد ملنا چاہیے ہے، نہ کہ جیسے مغرب میں ہوتا ہے۔ اس میں پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنا ایمان ساتھ لے کے آئیں گے یا پارلیمنٹ میں آتے وقت ایمان باہر چھوڑ آئیں گے؟ ہمارے ملک میں 22 کروڑ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ آبادی ہے، اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تو 90-95% سے زیادہ مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جب اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے اور وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ جائیں گے، اپنی تاریخ کے ساتھ جائیں گے، اپنی ثقافت لے کے جائیں گے، اپنا ذہنی پس منظر لے کے جائیں گے، قانون سازی کریں گے تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں گے۔ تو اصلاً پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کرنا، وہ افراد ہیں جنہوں نے وہاں جانا ہے۔ ان افراد کا اگر ایمان محکم ہے، وہ اپنے پروردگار کو مانتے ہیں، وہ اس کی حاکمیت کو اپنے وجود پر تسلیم کرتے ہیں، انہیں جب وہاں یہ بتایا جائے گا یا علماء توجہ دلائیں گے یا ان کو خود ان کے دوسرے احباب یہ کہیں گے کہ فلاں معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں ہمیں فلاں چیز کا پابند کیا ہے، تو مسلمان کی حیثیت سے اس کی پیروی کریں گے۔ نہیں کریں گے تو ان کو توجہ دلائی جائے گی۔ اس کا پارلیمنٹ کے اختیارات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ قوم کیا ہے؟ وہ اللہ کو ماننے والی ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والی ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والی ہے، تو اس کے ایمان کا ظہور پارلیمنٹ میں بھی ہو جائے گا، اس کے بازاروں میں بھی ہو جائے گا، اس کے اعمال و افعال میں بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ماننے والی نہیں ہے، اس میں الحاد آ چکا ہے، وہ دین سے بیگانہ ہو چکی ہے، اس میں لوگوں کو نہ دین کا شعور ہے نہ اس کی شریعت کا شعور ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی پابندیاں لگا کے آپ انہیں پابند کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی پابندیاں لگائی بھی جائیں گی تو لوگ گریز و فرار کے 10 راستے تلاش کریں گے۔ دین اسی وجہ سے نہ کسی پارلیمنٹ کو خطاب کرتا ہے نہ کسی ریاست کو، اس کا خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، افراد سے ہے۔ جس ملک میں جس ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر مسلمان ہیں اور انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ اللہ کے سامنے سرفکندہ رہیں گے، ان کو اللہ کا حکم یاد دلایا جائے گا تو اس کی پیروی کریں گے۔ ان کو اگر کسی اجتماعی معاملے میں یہ خبر ملے گی کہ اس میں ان کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے یا اس چیز کا پابند کیا تو اس کا لحاظ کریں گے۔ لیکن اگر ان کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا، وہ دین کا شعور نہیں رکھتے، وہ کسی چیز کو سمجھنے جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ان سب باتوں کا کیا حاصل ہے؟